اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ: اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں بھی منافقین کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور خصلت کا جہاں پہ ذکر فرما رہا ہے کہ ان کے برے کاموں پر ان کا ری ایکشن کیسا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں بتایا گیا تھا کہ یہ فساد برپا کرتے ہیں، دوسروں کی کھیتی اور نسل کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جب ان کے غلط کاموں کی وجہ سے انہیں کوئی اس سے منع کرتا ہے، کوئی ریمائنڈر دیتا ہے یا وارننگ دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، یہ کیسے کام کر رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈریں، دل میں خوف خدا پیدا کریں، وہ کرتے کیا ہیں؟ جھوٹی عزت نفس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تمہیں کیسے جرأت ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی، جتنا دین تم سمجھتے ہو اتنا میں بھی سمجھتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟ تو جھوٹی عزت نفس اسے گناہ پر جما دیتی ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تکبر اور غرور ہو سکتا ہے، غیبت ہو سکتی ہے، قتل و غارت یعنی کسی کی جان لینا ہو سکتا ہے۔ وہ دوسروں کو اپنے راستے سے ہٹا دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، کسی بھی طرح کے گناہ کرنے سے نہیں گھبراتے۔ اس آیت میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ یعنی جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، تو یہ باتیں تو سنتے ہیں اور اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، مگر ان کا عمل بہت گھنونا ہوتا ہے۔ ان کی جھوٹی انا اور عزت نفس انہیں گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جب اس سے خطا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو یہ ایک اچھے مسلمان اور مومن کی نشانی ہے۔ جبکہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اس کی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے ہی نہیں دیتی، بلکہ اسے مزید گناہ کرنے پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں، وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل وہ کسی کو دغا نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ منافقین میں ایک ذکر اخنس بن شریک کا آتا ہے اور دوسرا ذکر عبداللہ بن ابی کا کافی آتا ہے، جو مسلمان ہونے کے باوجود جو تھے وہ منافق تھے، یعنی ان کا کردار منافقوں جیسا تھا۔ لیکن آج کل ان جیسے بہت سارے کردار ہمارے ارد گرد چلتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کرداروں کو پہچاننا ضروری ہے۔ ان کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم بتائی ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ انہی کے بارے میں سورۃ توبہ میں ہے، اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔